السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر حاضر ہیں۔ کیا قرآن مجید یہود و نصارہ کا دشمن ہے؟ یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ نام نہاد یہود و نصارہ قرآن مجید پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی فوجی اس کو جلاتے ہوئے، کبھی نعوذ باللہ بیت الخلاء میں رکھتے ہوئے، کبھی پادری جلاتے ہوئے، کبھی عوام الناس بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہود و نصارہ کی بیماریوں کا پردہ فاش کیا۔ اس نے بتلایا کہ یہود اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر، انبیاء علیہ السلام کے قاتل، حق اور انصاف کی تعلیم و تلقین کرنے والوں کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے باغی، سود خور اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے والے، لوگوں کا ناحق مال بٹورنے والے، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑنے والے، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناحق صلیب پر لٹکانے کی کوشش کرنے والے تھے۔ نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انجیل میں تحریف کی۔ انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑا۔ ان کے کارندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلط رخ پر لگا دیا، ان کی کتاب انجیل کو مٹا ڈالا۔ جب ان بیماریوں کی اطلاع دی گئی تو بیچارے مریض نے اپنی بیماری کا علاج کرنے کے بجائے الٹا ڈاکٹر پر غصہ ہو گیا اور اس کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھا۔ اس نادان مریض کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرے، نہ کہ بیماری بتانے والے ڈاکٹر کو قتل کرنے کی سازش کرے یا بیماری کو معلوم کرنے والے آلات کی توڑ پھوڑ کرے۔ پتے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے نہ حضرت عزیر کو برا کہا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہا، بلکہ ان کو بطور نمونہ پیش کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2/3 قرآن میں عبرانی پیغمبروں اور عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی زندگیوں کے واقعات کو روحانی آئیڈیل کے طور پر دہرایا گیا۔ اب قرآن مجید میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ایسی آیات جو بظاہر عناد بھری لگتی ہیں، ان کے مخصوص سیاق و سباق کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر بعض آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مسلمانوں کے اتحادی ایک یہودی قبیلے نے ان کے ساتھ غداری کی تھی۔ ظاہر بات ہے، غداری بہت بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری کی وبا سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اگر وہ بیماری ان میں نہ ہوتی تو ان سے دور رہنے کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کم و بیش درجن مرتبہ تورات اور انجیل کا ذکر آیا ہے اور ہمیشہ اچھے الفاظ میں آیا ہے؟ انہی بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی اور روشنی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے پیروکاروں میں سے جو لوگ نیکوکار ہوں گے، نیکوکار مسلمانوں کی طرح، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مسلمان ہوں
یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی اداسی۔ یہودی ہوں یا نصارہ اپنے دور میں اپنے نبیوں پر حقیقی ایمان لائے اور عمل صالح کیا تھا اور اسی ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے تو ان کا انجام کامیابی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کم از کم 136 مرتبہ لیا گیا ہے، اور یہ ذکر ایسے قصے دہراتے ہوئے کیا گیا ہے جو انجیل کے قاری کے لیے بہت شناسا ہیں۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کو غلام بنانے پر فرعون کے ساتھ ان کے ٹکراؤ کا کئی بار ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کا ذکر بھی 25 مرتبہ آیا ہے، جنہیں عربی میں عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انہیں مسیحا، ابن مریم اور روح اللہ کے القابات سے بھی پکارا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ان کی زندگی کے بارے میں اصل انجیل میں بیان کیے گئے واقعات کو دہرایا گیا ہے، جن میں کنواری ماں کے یہاں ان کی پیدائش، اندھوں کو بصارت اور کوڑیوں کو شفا دینے کی کرامت، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا بھی شامل ہیں۔ اسی طرح بی بی مریم کا ذکر 34 مرتبہ کیا گیا ہے۔ ایک سورے کا عنوان بھی ان سے موسوم ہے، یعنی سورہ مریم، اور انہیں تمام مخلوقات میں سب سے ذی وقار خاتون کہا گیا ہے، جبکہ کوئی سورت خدیجہ و عائشہ کے نام پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ مسلمان جس طرح قرآن کریم کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی طرح تورات و انجیل اور زبور کا ادب کرنا بھی اپنے اوپر لازم، فرض اور ضروری قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک جس طرح کسی نبی کی ادنا توہین یا تنقیص سے کفر لازم آتا ہے، اسی طرح کسی نبی پر نازل شدہ کتاب یا صحیفے کے انکار، توہین یا تنقیص سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ یا انجیل، حضرت موسیٰ یا تورات کے بارے میں کوئی ایک حوالہ بھی ایسا نہیں جو ان کی تصدیق یا احترام سے ہٹ کر ہو یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہو۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کی عفت، پاک دامنی، پاکیزگی کی صفائی اور گواہی نہ دیتا تو عیسائی دنیا قیامت تک یہودیوں کے پروپیگنڈوں کے سامنے شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکتی تھی، اور نہ ہی ان کے اتہامات اور الزامات کا دفاع کر سکتی تھی۔ لیکن قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ کے اولو العزم اور برگزیدہ نبی ہونے کی تصدیق کی، بلکہ یہودیوں کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لگائے جانے والے تمام الزامات کا منہ توڑ جواب دیا۔ پھر یہ نادان کیوں نہیں سمجھتے؟ کاش یہ بیمار ڈاکٹر پر غصہ ہونے کے بجائے، اس کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے اپنی بیماری کا علاج کر لیتا تو نوبت جنگ تک نہیں آتی، وہ خود بھی شفا یاب ہوتا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا۔ ہاں، اسلام کا عیسائیت کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ایک مذہبی اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں بلکہ برگزیدہ پیغمبر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجموعی پیغام پھوٹ ڈالنے کا نہیں بلکہ مل جل کر رہنے کا ہی دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔